بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے۔ اسرائیلی لوگ جو کہ یہودی تھے، جن کے 12 قبیلے تھے، یا کہیں یہودی کا سموہ جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل لوگ حضرت یعقوب، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کا انگریزی نام جیکب تھا، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس وقت مصر کے طاقتور راجہ فرعون نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا تھا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی راجا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اسرائیلی لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی فرعون مصر کا راجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی، بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹے کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی، تب وہ بھی ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے، جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہمارے قید میں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تھی، تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہیں۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاشا گیا اور تلاش کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک کہ 18 سال کے جوان بھی اسی محل میں ہوئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی گئے۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑا، لوگ کئی بیماریوں سے مبتلا ہو گئے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے، اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالات پہلے جیسے ہونے لگے، تب لوگ فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی دوران فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیتاونی دی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دے۔ لیکن گھمنڈی فرعون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल लोगों को इकट्ठा किया और फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजरायली लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फ़िरौन को आपके फ़िलिस्तीन जाने का पता चला, तब वो एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुँचे, तब उनके पीछे फ़िरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी, और आपके आगे गहरा समंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फ़िरौन उन्हें मार देगा। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समुद्र में एक सूखा रास्ता बन गया और समुद्र का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने सारा रास्ता पार कर लिया। फ़िरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फ़िरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।